مومن خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اس وقت ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. مجھے چلتے ہوئے جنرل اکرام نے بتایا کہ اس کا جو نک نیم ہے وہ ہے کاپس، اور میرا خیال یہ بڑا اپروپریٹ نیم ہے. دوز آف یو ہو انڈرسٹینڈ کاپس، سینٹر فار آکوپیشنل اینڈ پیشنٹ سیفٹی. میرا خیال یہ نام مشہور کر دیں، کاپس. ٹھیک ہے. On a serious note, while we are talking about COPS and we are talking about these national guidelines at a time when in last 24 hours we have received the highest number of deaths in Pakistan because of COVID. 17 deaths ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، تیسری دفعہ. آنے والے 3-4 ہفتے پاکستان کے لیے بڑے کرٹیکل ہیں، اور ایسے میں انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کی بات کرنا بہت مناسب ہے، اس لیے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جو بڑا کرٹیکل ہے اور بڑا اگنورڈ ہے. اور اس اگنورنس کی وجہ سے، اس نگلیکٹ کی وجہ سے پاکستان میں اسپریڈ آف کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہے وہ بہت ہائی ہے. دی ڈیفینیشن آف کمیونیکیبل ڈیزیز، ون آف دا ڈیفینیشن، اور یو کین سے کہ ون آف دا ایسپیکٹ آف دا انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ کمیونیکیبل ڈیزیزز از کہ دیز آر پریونٹیبل. ہم غور نہیں کرتے اس چیز کے اوپر. پریونٹیبل ہے. اگر کوئی چیز پریونٹیبل ہے اور وہ پریونٹ نہیں ہو رہی تو کوئی نہ کوئی اس کا رسپانسبل ہے. میں ہمیشہ اس کو ایسے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم کوشش کے باوجود بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے کہ پھیل رہی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے کنٹرول میں ہیں اور پریونشن کو یقینی بنا سکتی ہیں، یا ہمیں ایک ٹوٹل کنٹرول یا ٹوٹل پریونشن کے قریب تر کر سکتی ہیں. لیکن ہم چونکہ اس میں انویسٹ نہیں کرتے، لہٰذا ہم بیماریوں کو پھیلنے دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ سینٹر، یہ گائیڈ لائنس آر دا فنڈامنٹل تھنگس دیٹ وی وڈ ہیو ڈن ایئرز اگو ان اے کنٹری لائک پاکستان ویئر وی آر سفرنگ فرام ڈبل اور ٹرپل برڈن آف ڈیزیز. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت مبارک ہو آپ کو. بٹ دین دا نیکسٹ تھنگ از کہ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ود دیز گائیڈ لائنس. گائیڈ لائنس آر آلسو نوٹوریسلی نگلیکٹڈ. گائیڈ لائنس بن جاتی ہیں پھر وہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم گائیڈ لائنس آر لائک رول آف لا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ہم رول آف لا کو بھی بھول جاتے ہیں اور ہر اسٹینڈرڈ اور گائیڈ لائن کو بھی بھول جاتے ہیں. ایس او پیز، پروٹوکالز آر ورڈز فار اس، ناٹ کانسیپٹس، ناٹ پروگرامس، ناٹ آبلیگیشنس. تو جب تک اس کو ہم اپنی آبلیگیشن نہیں سمجھیں گے ایز ہیلتھ پروفیشنلس، تو یہ نام ہی رہیں گے صرف کہ ہم نے وہ بھی گائیڈ لائن بنا لی اور وہ بھی گائیڈ لائن بنا لی. میرا یہ خیال ہے جی کہ پاکستان میں، بلکہ پاکستان میں کیا، فار دا ہول آف دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی ان ڈیولپنگ ورلڈ، دی ہیلتھ سیکٹر ول نیور بی دا سیم in future. It will never be the same. Human history میں health, public health and the importance of prevention کے اوپر جتنی اس وقت بنی نوع انسان کی توجہ ہے، انسان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. جو نون ہسٹری ہے نا، جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے 5000 سال کی ہیومن بینگز کی ریکارڈڈ ہسٹری، اس میں کبھی بھی کوئی ایسا مومنٹ نہیں آیا، کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ اتنی زیادہ فوکس ہو ہیومن ہیلتھ کے اوپر. ڈاکٹر پلیتا، آئی ایم سیئنگ از یو ڈونٹ سلیپ، لسن ٹو دس، دیٹ ان ہیومن ہسٹری دیر ہیز نیور بین اے ٹائم when the human attention was so much focused on public health,
and in the importance of prevention in health. So obviously it has a very deep implication. The word of health, global health, public health would never be the same. And our challenge will be that how we really capitalize the opportunity which exists in this challenge. Your whole economy is down. Your revenues have gone by 1/3, which is equivalent to 4% of your GDP. And the list goes on if I talk about economy. So, and this is not just Pakistan's economy, it's world economy. And all because of an infection. So, obviously, یہ ہم سب کے اوپر بہت بڑا ایک چیلنج تو ہے ہی ہے، لیکن ایک بہت بڑا اپرچونیٹی بھی ہے کہ ہم ایز لیڈرز، ایز ہیلتھ پروفیشنلز اس چیلنج اور اس اپرچونیٹی سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں بائی ری آرگنائزنگ آور ہیلتھ سیکٹر ان فیوچر. میں یہ بات آپ کے پاس چھوڑ کے جانا چاہتا تھا آج کہ یہ اس کو صرف ایک آؤٹ بریک کے طور پہ نہ دیکھیں. Don't look at it only just as one isolated outbreak. It has implications which will go beyond our generation and perhaps many generations to come. یہ اتنا بڑا فنومینا ہے جو ہماری جنریشن نے وٹنس کیا ہے اس دنیا کے اندر. میڈیکل انڈسٹری will be very different. Ministries of health will be very different. Medical education will be very different. The financing of health will be very different. The governance of health will be very different. The service delivery models in health will be very different. And the list goes on. تو اس کو ذرا ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں اور اس میں پھر اپنا رول کا تعین کریں کہ ایز ہیلتھ پروفیشنلز ہمارا اس کے اندر کیا رول ہے. آخری بات، میں سمجھتا ہوں کہ انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول جو ہے یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسا تصور ہے، ایک ایسا وے آف تھنکنگ ہے کہ جس کی امپلیمنٹیشن صرف ہیلتھ فیسیلیٹیز میں نہیں بلکہ اس سے بیونڈ ہے. جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آج آپ ہوم آئسولیشن کرنا چاہتے ہیں کووڈ پیشنٹس کی، تو وہاں پہ آپ کو کس طرح انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کرنی ہے. یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت. کوارنٹائنس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، ہاسپٹلس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ نے کوارنٹائن، یعنی جتنی دفعہ میرا خیال ہے کوارنٹائن جو ہماری اردو میں کرنتینہ بن گیا پتہ نہیں کیوں، وہ پاکستان کے ہر بندے کو آج پتہ ہے کہ کوارنٹائن کیا ہوتا ہے. صرف 3 مہینے پہلے اگر آپ کو سروے کرتے تو میرا خیال ہے 1% سے زیادہ لوگوں کو پتہ پاکستان میں پتہ نہیں ہونا تھا کہ کوارنٹائن کیا ہوتا ہے. اس وقت 99% لوگوں کو پتہ ہے، پڑھے لکھے لوگ شہروں کے اندر. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اس وقت قومی ادارہ صحت کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17 اموات ہوئی ہیں اور یہ تیسری بار ایسا ہوا ہے اور یہ ریشو بہت زیادہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ آنے والے 3 سے 4 ہفتے پاکستان کے لیے کرٹیکل ہے. ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جتنی زیادہ احتیاط کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہو سکے گا.